اور فرمایا کہ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ وہ جمعے کی اہمیت تو بھولا دیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جمعہ ہے کیا، یہاں تک کہ وہ آخر میں آئیں گے اور اللہ پھر ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ وہ بیچارے جنت میں بھی آخر میں ہی داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، کاروبار کے اندر آگ ڈال دوں، جو لوگ جمعے کے دن کو اہمیت نہیں دیتے اور جمعہ پڑھنے کا شوق ذوق نہیں رکھتے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے۔ لیکن ہمارے 70% مسلمان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 1 سال 2 سال پہلے لوگوں کے اندر شوق ذوق دیکھا کرتے تھے، لوگ بات بھی سنتے، لوگ یعنی ٹائم بھی دیتے، سنتے بھی پڑھتے، عربی کا خطبہ بھی پڑھتے، بات بھی سنتے بھی پڑھتے، دعا بھی مانگتے، لیکن آج مصروفیات نے اتنا جکڑا ہے کہ 2 فرض بڑی مشکل سے پڑھ کر یعنی وہ کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اور کسی کے کاروبار کے اندر پوچھ لو جا کے، اگر کوئی 1000 دہاڑی کا کما رہا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، تو اگر کوئی 40,000 50,000 کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ 1000 والے نے 2 کھانے بنائے ہیں کہ سبزی آ جائے بس تھوڑا بہت ہو جائے، تو جس کے 10,000 ہے اس کے 4 کھانے ہیں، کمیٹی لینی ہے، سبزی لینی ہے، اور 2,000 روپے ادھر لگانا ہے، 1000 ادھر لگانا ہے، اگر ان میں سے 500 بھی کم ہو گیا بندہ پریشان ہے۔ اگر کسی کی 50,000 دن کی پرافٹ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اگر یعنی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک آدمی سے، ایک بہت بڑے بندے سے یعنی یہ خود لفظ سنے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ 7-8 لاکھ روپے کی دہاڑی کما کے بھی کہہ رہا ہے کہ آج تھوڑا مٹھا کھا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے ان چیزوں کے اندر سکون، آبادی، ان چیزوں کے اندر تلاش کر لی، حالانکہ آبادی تو اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی محبت میں ہے، ان چیزوں کے اندر آبادی نہیں۔ اگر آبادی ہوتی تو قارون، فرعون، نمرود یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی رات گھر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری تھی، میرے گھر میں رات گزارنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتارنے لگے، آپ نے ویسے ہی کپڑے پہنے اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اب آپ جائیں نا، یعنی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں سے جنت البقیع کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت تھوڑا فاصلہ ہے، 4-5 یعنی ایکڑ لگا لو اتنا فاصلہ ہوگا جنت البقیع کی دیوار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک۔ وجہ اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی میری رات آج میرے پاس رہنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگی کہ میں نے چادر لی، میں آپ کی تلاش میں تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے میں نے دیکھا اور مجھے کہیں بھی آپ نہ ملے، یہاں تک کہ میں جنت البقیع کی طرف چلی گئی۔ وہ قبرستان جب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان مرنے والوں کو کامیابی نصیب فرمانا اور ان کی بخشش فرمانا۔ اور وہاں لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، یعنی جنت البقیع میں مسلمان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے، ہر جمعے کی ترتیب ہونی چاہیے، فجر کی نماز کے بعد کی ترتیب یا جمعے کے بعد کی ترتیب، جب بھی ٹائم ملے اپنے ماں باپ کی قبر کی دیدار کرنے ضرور جاؤ۔ ہمارے ہاں ہمارے گاؤں کے اندر پہلے الحمدللہ آنا جانا ہوتا تھا، تو اب تو انہوں نے 4 دیواری لگا کر بنا کے ماشاءاللہ بڑے بڑے دروازے لگا دیے، تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، لیکن قبرستان کے اندر سہولت والا معاملہ ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اپنی گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ بھی جانا چاہے تو اس کو یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ آج کے دور کے اندر
جتنی زیادہ سہولیات ہوں گی لوگ اتنا زیادہ اس طرف جاتے ہیں. یہ دوری احساس ہے، ترغیب دینی پڑتی ہے پھر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ کر میں واپس آ گیا. آپ آئے، آپ نے کہا کہ عائشہ تم کیا سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال آ گیا. آپ مسکرا پڑے، کہا کہ عائشہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. میرے پاس انہوں نے بیٹھے باتیں کی اور کہا کہ اے نبی آج 15 شعبان کی رات ہے، آج جو آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے میں اتنے گناہ گار لوگوں کی بخشش کروں گا جتنے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، میں نے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کی یعنی بنو کلب کی بکریاں کتنی تھی اس وقت 20,000 بکریاں